الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنواتے ہوئے کہا، ہماری نعمتوں میں سے جو بندوں کو ہم نے عطا کیے ہیں اس میں ایک جانور ہیں جن کو اللہ نے بوجھ اٹھانے والا بنایا. حمولہ کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے. وفرشا اور بچھونا بن جانے والے. علماء فرماتے ہیں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تب بھی آپ کا بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے ہیں. جب وہ ذبیحہ بن جاتے ہیں، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، تو ان کے چمڑے تمہارے لیے حصیر کی طرح فرش بن جاتے ہیں، اور پھر وہ جو گوشت ہے وہ گوشت تم لوگ کھاتے ہو. کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا وہ کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس میں کسی بھی طرح شیطان کی اتباع مت کرو. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں شیطان کی اتباع مت کرو جو کہہ رہا ہے وہ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جانور کے ان احسانات کو جو کچھ ہمارے بنائے جانے کے مقصد جانور پورا کرتے ہیں اس کو تمہارے سامنے اس طرح مزین کر کے پیش کرے. شیطان یوں کہہ دے، ارے بھئی تم لوگ گائے سے دودھ پیتے ہو، گویا گائے تمہاری ماں ہو گئی، اس لیے تم لوگ اس کو گاؤں ماتا کہنے لگو. یعنی لوگ گاؤں کو ماتا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا دودھ لوگ پیتے ہیں بچپن میں بھی پیتے ہیں، بچپن میں بھی پیتے ہیں. تو شیطان تمہیں یوں کہے گا کہ جو تمہیں دودھ پلا کر پالے اس کا تو مقام بہت بڑا ہو گیا. مقام بڑا کیا ہوا، وہ تمہاری ماتا بن گئی. تو یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں. اسی لیے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم لوگ شیطان کی اتباع مت کرو، نقش قدم پر مت چلو. شیطان تمہارے سامنے یوں کہے گا کہ تم اس کو کھا رہے ہو، یعنی اس کا دودھ پیو، کھاؤ مت. جیسے پہلے زمانے میں سب سے پہلے بنی اسرائیل نے گائے کا ادب کرنا سیکھا.
گائے کو سوال در سوال، سوال در سوال، سوال در سوال کرتے کرتے ان لوگوں نے مقدس بنا دیا گائے کو۔ چنانچہ شرائط پر شرائط لگتے گئے۔ پھر دوسری سب سے بڑی غلطی انہوں نے کہاں کی؟ موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر گئے تو بنی اسرائیل نے عجل کا پوجا کرنا شروع کر دیا، یعنی گائے کا پوجا کرنا، گائے کا بچڑا جو کچھ ان کے درمیان میں تھا اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ تو وہاں سے گائے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے ایک نظام بنا دیا۔ چنانچہ آج بھی لوگ جانور کو جانور نہیں سمجھتے، اس کو پوجا کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا شیطان مختلف قسم سے تم لوگوں پر حملہ کرے گا، لیکن ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، وہ تمام باتوں کو نہ سننا۔ بس وہ جانور ہیں، جانور کو جانور کے جگہ پر رہنے دو، جانور کو کوئی اور شکل نہ دو، خدا کی شکل نہ دو، کوئی اور زیادہ سے زیادہ وہ حمولہ ہے، فرش ہے اور مأکولات میں سے ہے، تم اس کو بڑھا کر کوئی اور شکل نہ دے دو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر اعتبار سے تمہیں تباہ کرنے کے لیے وہ الگ الگ پینترے اختیار کرے گا۔ یہ جو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی، اسے پہلے اللہ تعالیٰ نے انعامات کو گناتے ہوئے مختلف اعتبار سے ایک ایسی بھی بات فرمائی، جیسے لوگوں نے جب مختلف قسم سے اعتراضات کیے، قالوا هذه انعام وحرث حجر، جب لوگوں نے اس کے سلسلے میں یہ کہا کہ یہ جانور ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگ کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے ہیں، وحجر، یہ جو حرث حجر جو کہا گیا، اس کے سلسلے میں کہا کہ حجر سے مراد بھئی وہ گویا پالتو ہیں، یعنی پالنے کا سبب ہے۔ گائیں گویا کھیتی باڑی میں کام کرنے کے بعد تمہیں رزق بھی دیتی ہے، اس کے علاوہ تم لوگوں کو گود میں لیٹنے والے بچوں کو دودھ بھی دیتی ہے۔ لا يطعمها الا من نشاء، اسی لیے فرمایا کہ اس کو کوئی بھی جو کچھ جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں۔ کس کے اعتبار سے چاہتے ہیں؟ فرمایا بزعمہم، ان کے گمان کے اعتبار سے، یعنی ان لوگوں کا یہ تصور ہے کہ جن لوگوں کو اللہ جل جلالہ امن والہ عطا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ گائے سے، جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک تصور جو لوگوں کے دماغوں میں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اتنی بات یاد رکھو، جانوروں کے سلسلے میں ورغلانے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کو گھوڑے کے سلسلے میں ورغلائیں گے، جس طریقے سے ذل جناح کے شکل میں شیعہ لا کر گھوڑے کو خدا بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ذل جناح اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس پر حضرت حسین علیہ السلام سوار ہوئے، ان کا کہنا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے وہ سادہ سیدھا گھوڑا ہے، لیکن آج بھی اس گھوڑے کو ایک شکل دے کر، مختلف قسم سے اسے سجا کر، اس میں تیر وغیرہ لگا کر لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور لوگ اس کو پوجا کرتے ہیں، مختلف قسم کی حرکت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ہاتھی کے پجاری ہوں گے، چوہے کے پجاری ہوں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو لوگ گائے کے، جیسے کہ میں نے تفصیل سے بتایا، گائے کے پجاری ہوں گے۔ اس طرح جانوروں کو مختلف قسم سے پیش فرما کر تمہیں پوجنے کو کہیں گے۔ بعض لوگ شیر کی پوجا کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ شیر کسی خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو ذکر فرما کر کہا یہ سب کے سب شیطانی وساوس ہیں، ان کے پیچھے مت چلو۔ تو الغرض اتنی بات بتانا مقصود ہے کہ جتنے دنیا میں اللہ نے نعمتیں پیدا فرمائی وہ دو طرح کی ہیں، ایک نعمت ظاہری اور یہ ایک نعمت باطنی۔ نعمت ظاہری وہ تمام نعمتیں جو کچھ بھی دنیا میں نظر آ رہی ہیں، نعمت باطنی وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ دنیا میں اللہ نے بندے کو بھیجا امتحان کی خاطر، تو امتحان مختلف قسم کے ہوگا، کبھی آپ کے سوچ کا امتحان ہوگا، فکر کا امتحان ہوگا، ایمان کا امتحان ہوگا، جذبات کا امتحان ہوگا، خیال کا امتحان ہوگا۔ تو ان تمام امتحانات میں آدمی دھوکے میں نہیں پڑ جانا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ان تمام امتحانات جو کچھ بھی ہو رہے ہیں اس کے سامنے ایک چیلنج تمہیں پیش کرنا ہے۔ وہ چیلنج پیش کرنا ہے کیا؟ ان اللہ کے یہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب کوئی ہے جس کا اللہ نے امت کو حکم دیا وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ تمام مذہب کریٹر کے طرف سے ہیں، ایک ہی مذہب اسلام وہ کریٹر کے طرف سے ہیں، بقیہ تمام مذاہب کریٹڈ ہیں۔ عربی دونوں میں فرق آ گیا کہ نہیں؟ یہ کہ ہے اللہ کے طرف سے جو مذہب دیا گیا وہ کریٹر کے طرف سے یعنی خالق کے طرف سے، بقیہ تمام مذاہب کریٹڈ ہیں یعنی مخلوق کے طرف سے، مخلوق نے ان مذاہب کو بنایا۔ اچھا، دین مذاہب کو مخلوق نے بنایا، وہ مذہب ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ جیسے کافروں کے مذہب کوئی مذہب متعین نہیں، کافروں کے درمیان اتنے خرافات جتنے کنکر اتنے شنکر، کوئی مذہب ان کا مرتب نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات عیسائیوں کو لے لیجئے، عیسائیوں نے اپنا مذہب کیسا بنایا؟ جس وقت عیسائیوں کے درمیان 600 بائبل جمع ہو گئے، 600 بائبل، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ارے بھئی اب 600 بائبل پر عمل کرنا تو ناممکن ہے، 600 فرقوں میں بڑھ گئے، 600 فرقوں میں بانٹو گے تو ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی، ہمارا کوئی پکڑ نہیں رہے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ چلو ایک ٹیبل کے اوپر تمام بائبل رکھ دیتے ہیں۔ دیکھو عقل کیسی کام کر رہی ہے، تمام بائبل ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں، ٹیبل کو ہم ہلائیں گے، ٹیبل کو یوں حرکت دیں گے، حرکت دیتے 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 صبح کو جتنے بائبل بچیں گے وہ صحیح، جتنے بائبل گر گئے وہ غلط۔ چنانچہ ان لوگوں نے ٹیبل پر تمام بائبل رکھنے کے بعد ہلانا شروع کیا، ہلاتے 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 4 بائبل رہ گئے ٹیبل پر، تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا یہ 4 بائبل برحق بائبل ہیں، جتنے گر گئے وہ سب کے سب کینسلڈ۔ اب سب کو اٹھا کر پھینک دیا، اب 4 بائبل چلتے ہیں۔ یعنی مذہب انہوں نے اس طرح بنایا۔ اب رہی بات یہودیوں کی، یہودیوں کے نزدیک کوئی کتاب مرتب محفوظ نہیں ہے۔ ان کے پوپ نے جو کہہ دیا، ان کے راہبوں نے جو کہہ دیا وہی ان کا مذہب ہے، کوئی مذہب مرتب نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی مذہب مرتب ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کا قرآن مرتب، اسلام کی سنت مرتب، اسلام کے آداب مرتب، اسلام کے معاشرہ مرتب، اسلام کا معاملہ مرتب، سب کے سب مرتب۔ اسی لیے کہا اگر کسی سے یوں کہیں چلو بھئی تم سب کے سب اپنے اپنے مذہب کی کتابوں کو ختم کر دو، تو سب لوگ اپنے مذہب کی کتابیں ختم کر دیں۔ مسلمانوں سے بھی کہو چلو بھی تم لوگ اپنی مذہب کی کتابیں ختم کر دو، ختم کر دیے۔ پھر ایک 50 سال 100 سال کے بعد کہو چلو اپنے اپنے مذہب کی کتابیں دوبارہ لاؤ، تو کوئی بھی مذہب والا اپنی کتاب لا نہیں سکے گا۔ نہ عیسائی اپنا بائبل لکھ سکے گا، نہ یہودی لکھ سکے گا، نہ گیتا لکھا جائے گا، نہ رامائن لکھا جائے گا، کوئی بھی نہیں۔ سب کے سب لکھیں گے تو اپنے اپنے اعتبار سے لکھیں گے، لیکن صرف
کلام اللہ کا آپ اس بات کا معجزہ دیکھیے کہ من وعن کلیتاً قرآن مرتب کر دیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کتاب کا نام نہیں ہے، سینے میں بسے ہوئے کا نام ہے۔ تو من وعن قرآن ایک زبر زیر کے فرق کے بغیر مرتب ہو جائے گا۔ اب رہی بات بخاری و مسلم دیگر سیاستہ کی کتابیں، عربوں میں، یمن میں، دیگر ممالک میں اس طرح کا ایک نظام بنایا گیا ہے کہ وہاں پورے سیاستہ جس طرح ہم قرآن حفظ کرتے ہیں وہ پورے سیاستہ حفظ کرتے ہیں، جس طرح ہم قرآن کا دور کرتے ہیں ویسے وہاں پر بخاری کا دور ہوتا ہے حفظ کے ساتھ، مسلم کا دور ہوتا ہے، تمام کتب احادیث کا باقاعدہ حفظ بھی کرتے ہیں، دور بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ پوری کتابیں جو کچھ آپ نے جلا دی ان سب کو دوبارہ وہ لکھ دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ محدثین موجود ہیں، حدیث کی تشریح کر دیں گے، مفسرین موجود ہیں، قرآن پاک کی وضاحت بیان کر دیں گے، ترجمہ لکھ دیں گے، قراء موجود ہیں، تجوید لکھ دیں گے، اور فقہا موجود ہیں، مسائل مرتب کر دیں گے۔ گویا تمام علوم جس کو تم لوگوں نے خاک کر دیا تھا وہ پورا علوم دوبارہ علماء، قراء، مفتیان کرام، محدثین، مفسرین دوبارہ وجود میں لا لیں گے۔ یہ ہے اسلام۔ کوئی بھی مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے اسلام کے۔ کسی مذہب سے آپ پوچھئے تمہاری کتاب تم نہ یاد ہے کیا؟ چند منتر یاد کر کے جنتر منتر کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھئی چند، زیادہ زیادہ کسی بھی آپ سوامی کو بلا لیجئے۔ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک کانفرنس ہوا، کانفرنس میں مختلف قسم کے مذہب کے تمام نمائندوں کو بلایا گیا۔ جب بلایا گیا تو ان سے یوں کہا گیا، ہاں بھائی ایک کام کرو، جس زبان میں کتاب آسمان سے نازل ہوئی اس زبان میں تلاوت کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اب عبرانی زبان میں انجیل نازل ہوئی، سریانی زبان میں تورات نازل ہوئی۔ اب کسی بھی انجیل کا جو بھی فادر ہیں کسی بھی عبرانی زبان نہیں آتی، سریانی زبان جتنے ہیں کسی کو بھی سریانی زبان نہیں آتی۔ چلو بھی سنسکرت میں نازل کوئی لکھا ہے غیروں کا وید، وہ کسی کو نہیں آتی۔ وہ لوگ اس کا مطلب بول سکتے ہیں، مفہوم بول سکتے ہیں، لیکن اس زبان میں پوری کتاب پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے۔ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو جس زبان میں نازل ہوئی اسی زبان میں آج تک پڑھی جاتی ہے، آج تک۔ اسے کہتے ہیں آسمانی کتاب، جس زبان میں نہ ٹرانسلیٹڈ نہیں۔ ہم قرآن میں نماز میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، ہمیں اردو والے ہیں بھی چلو قرآن پاک کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے، ہم بھی قرآن عربی میں پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن نماز میں جو پڑھتے وہ عربی میں پڑھتے ہیں، اتحیات عربی میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ عربی میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم عربی میں پڑھتے ہیں۔ یعنی جس زبان میں قرآن نازل ہوا بچہ اسی زبان میں پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ لیکن دیگر مذاہب میں اپنی زبانیں باقی نہیں رہی، اس لیے کہا گیا جس مذہب کی زبان رہے گی وہ مذہب باقی رہے گا، اور جس مذہب کی زبان بدل جائے گی وہ مذہب بدل دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کو اردو میں خالص قرآن لکھنا منع ہے، خالص انگلش میں قرآن لکھنا منع ہے، تیلگو میں لکھنا منع ہے، تمل میں لکھنا منع ہے۔ کسی بھی زبان میں آپ عربی چھوڑ کر خالص اس زبان کا قرآن نہیں لکھ سکتے، کسی کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ لکھیں گے تو عربی کے ساتھ ترجمہ لکھیں گے، عربی کے ساتھ تشریح لکھیں گے، عربی کے ساتھ توضیح لکھیں گے۔ خالص اردو کا قرآن یہ آج نہیں تو کل
کوئی بھی اردو داں آ کر اس کو بدل دے سکتا ہے، اس لیے اس کی قطعاً روز اول سے مجتہدین نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالی ہمیں کلام اللہ کی عظمت نصیب فرمائے اور کلام اللہ کی قدر نصیب فرمائے اور کلام اللہ کے رہبری کے مطابق اللہ تعالی ہمیں چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔